بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی آفاقیت۔ عالمی پیمانے پر اسلام کی تبلیغ کے موضوع پر ہماری گفتگو دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلی یہ کہ ہم اسلام کو ایک عالمگیر دین مانیں یا اسے علاقائی اور گروہی دین مانیں۔ ضروری ہے کہ پہلے ہم تنگ فکری کے دائرے سے باہر نکلیں اور اس بلندی کی طرف جائیں جہاں رنگ و نسل کے بت ٹوٹ کر منہ کے بل گر پڑتے ہیں۔ نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے، کیونکہ جب مومن عروج پا لیتا ہے تو اسے بلندی سے سارے رنگ مخلوط نظر آتے ہیں۔ حضرت بلال ایک حبشی غلام تھے اور شین کا صحیح تلفظ نہیں کر سکتے تھے، لیکن رسول اللہ نے انہیں اپنا مؤذن مقرر فرمایا تھا۔ عرب حضرت بلال کی اذان سن کر رسول اللہ سے کہتے کہ بلال شین کو صحیح طرح ادا نہیں کرتے، ہم عرب ہیں اور لفظوں کی صحیح ادائیگی کرتے ہیں، چنانچہ اذان دینے کا حق ہم کو ہے۔ حضرت نے فرمایا جب بلال اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اللہ اسے اشہد اللہ الہ الا اللہ سنتا ہے، اس لیے کہ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والا جملہ مادی قیود سے نکل کر معنوی دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ رسول اللہ نے بلال کو پیش کر کے بتایا کہ اسلام میں رنگ و نسل کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ دوسری مثال حضرت سلمان کی ہے، جن کے لیے سید الاولین والآخرین نے فرمایا تھا، سلمانو منا اہل البیت، دین واحد کے ماننے والوں میں اختلاف کیوں؟ دین اسلام پروردگار کا دین ہے، یہ نہ کسی علاقے سے مخصوص ہے نہ کسی فرد سے۔ یہ دین اس لیے آیا تھا تاکہ مومنین کے آپس کے اختلافات اور ان کے دل کی کدورتیں دور کر کے ان کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دے۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ سورہ آل عمران آیت 103۔ پھر ہم بھائیوں میں اختلاف کیوں ہے؟ حالانکہ قرآن مجید فرماتا ہے دراصل مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ سورہ ہجرات آیت 10۔ پھر ہم ایک دوسرے کے دشمن کیوں ہو گئے؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو دین پوری انسانیت کو ایک مرکز پر لانے کے لیے آیا تھا، اسی دین کے نام پر آج مسلمان آپس میں دست و گریباں ہیں۔ اسلام اور عدل و انصاف۔ اگر ہمارے سماج میں سماجی انصاف رائج ہو جائے تو نہ جانے کتنی مشکلات از خود حل ہو جائیں۔ پچھلے دنوں امریکی شہر کیلیفورنیا میں میاں بیوی گاڑی میں جا رہے تھے، ان کی بلی ان کے ساتھ تھی۔ راستے میں دونوں کے بیچ جھگڑا ہوا تو آدمی نے جھنجھلا کر بلی کو کھڑکی سے باہر پھینک دیا اور وہ زخمی ہو گئی۔ پیچھے آنے والی گاڑی کے ڈرائیور نے اس آدمی پر مقدمہ کر دیا۔ عدالت نے اس آدمی کو 3 مہینے قید کی سزا سنائی۔ امریکہ کی بلی اتنا حق رکھتی ہے کہ اسے زخمی کیے جانے پر ایک آدمی کو جیل میں ڈال دیا جائے، مگر ہمارے یہاں اگر انسان کو غائب کر دیا جائے، اغوا کر لیا جائے، قتل کر دیا جائے، ٹارگٹ کلنگ میں مار دیا جائے، اس کے گھر کو اڑا دیا جائے، نجی جیل میں بند کر دیا جائے، یا اس کی عزت پامال کی جائے، یا اس سے حق حیات چھین لیا جائے تو کوئی پوچھنے والا تک نہیں۔ یہ امریکی معاشرہ ہے جہاں انسانوں کے حقوق کے ساتھ جانوروں کے بھی حقوق ہیں، اور دوسری طرف ہمارا معاشرہ ہے جہاں صرف عدل و انصاف کے خالی کھلے نعرے ہیں۔ ارشاد الہی ہے، ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔ اسلام انسانوں کو عدل کا خوگر بنانا چاہتا ہے، کیونکہ عدل تمام معاشروں کی ضرورت ہے۔ عدل و انصاف تمام معاشروں کی ضرورت ہے۔ عدل و انصاف ہر سماج کی ضرورت ہے۔ یہ ضرورت کل بھی تھی اور آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ ہم سب مل کر عدل و انصاف کے لیے کام کر سکتے ہیں اور تحریک چلا سکتے ہیں۔ ظلم کی ماری یہ دنیا انصاف کے لیے تڑپ رہی ہے اور کسی ایسے نجات دہندہ کی راہ دیکھ رہی ہے جو اسے ظلم کے پنجوں سے نجات دلائے۔ حضرت کی حدیث ہے کہ جب میرا آخری فرزند ظہور کرے گا تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح کہ وہ ظلم و جور سے بھر گئی ہوگی۔ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ حضرت نے یہ نہیں فرمایا یملأ الارض اسلاما و ایمانا کما ملئت کفرا و نفاقا،
اس لیے کہ عدل کے بغیر اسلام اور ایمان بے معنی ہے۔ عدل ہر دل کی پکار ہے، لہٰذا عدل کے نام پر آپ ہر گھر میں اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں۔ عدل علی۔ لبنان کا مشہور عیسائی مصنف جارج جرداق اپنی کتاب الامام علی صوت و عدالت الانسانیہ، امام علی ندائے عدالت انسانی میں لکھتا ہے، انسانی معاشرے میں وہ واحد لیڈر علی ابن ابی طالب ہیں جنہوں نے انسانیت اور عدالت کی بنیاد پر بیت المال کی تقسیم کی ہے۔ آپ کے عدل و انصاف کو دیکھ کر دنیا آج بھی حیرت زدہ ہے۔ جارج جرداق لکھتا ہے کہ ایک دن امام علی نے ایک بوڑھے شخص کو بھیک مانگتے دیکھا تو پوچھا کہ تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا، یا علی، کل تک مجھ میں طاقت تھی اور میں کام کرتا تھا، مگر آج میں بڈھا ہو گیا ہوں اور مجھ میں اب طاقت نہیں رہی۔ امام علی نے فرمایا کہ اسے بیت المال سے وظیفہ دیا جائے۔ کسی نے کہا، یا علی، یہ یہودی ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ انسان ہے۔ جب تک اس کے جسم میں طاقت تھی اس نے معاشرے کی خدمت کی، اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ چنانچہ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے آس پاس جہاں بے انصافی ہو رہی ہو وہاں انصاف کے لیے آواز اٹھائیں۔ اگر ہم نے انصاف کا نعرہ لگایا تو ہر کوئی ہمارا ساتھ دے گا۔ اسلام کی عالمی تبلیغ۔ امام جعفر صادق کے مکتب میں 4000 شاگرد ہوتے تھے، اس میں ہر مسلک کے لوگ ہوتے تھے، مگر ہماری مجلسیں محدود سے محدود تر ہوتی جا رہی ہیں۔ ہماری مجلسیں ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی غیر مسلک کا آدمی آئے تو اسلام سمجھ کر واپس جائے۔ تبلیغ کا پہلا مرحلہ یہ ہونا چاہیے کہ اسلام کو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے پیش کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہدن للناس قرار دیا ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، مگر ہم نے اپنا دائرہ محدود کر دیا ہے، جبکہ اسلام اس طرح کے حدود کو توڑنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، تم سب لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور متفرق نہ ہو جاؤ۔ سورہ آل عمران آیت 103۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمام مسلمان ایک مرکز پر جمع ہو جائیں تاکہ اسلام کی اجتماعی شان نظر آئے۔ آگے بڑھ کر قرآن اہل کتاب سے کہتا ہے، اے رسول کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے۔ سورہ آل عمران آیت 64۔ ایک اور جگہ قرآن نے وسیع پیمانے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے، اے لوگو، سب اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 21۔ یہ قرآن کا انداز ہے، مگر ہماری گفتگو کتنی محدود ہوتی ہے۔ قرآن نے 3 دائرے بیان کیے ہیں۔ پہلا دائرہ مومنین کا ہے، دوسرا دائرہ اہل کتاب کا ہے، اور تیسرا دائرہ پوری انسانیت کا دائرہ ہے۔ عالمی پیمانے پر اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اتنا اوپر اٹھانا ہے جہاں ہم ان مسائل کو سمجھ سکیں اور اس کا بھرپور احساس کر سکیں۔ یہ دنیا علت اور معلول کی دنیا ہے، اس میں جو جتنی محنت کرے گا اسے اتنا ہی پھل ملے گا۔ اگر کافر محنت کرے گا تو اسے بھی پھل ملے گا، اور مسلمان محنت کرے گا تو اسے بھی پھل ملے گا۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ اگر آپ مغرب کی یونیورسٹیوں میں جائیں اور وہاں پاک و ہند کے کسی دیہات کا نقشہ مانگیں تو وہ آپ کو تفصیلی نقشہ فراہم کر دیں گے جو آپ کو پاکستان یا ہندوستان میں بھی نہیں ملے گا۔ اسی طرح انہوں نے دیگر شعبوں میں بھی محنت کی ہے، اور اسی بنا پر خدا نے ان کو ترقی دی ہے۔ یہ قرآن کا اصول ہے۔ قرآن نے اور بھی بہت سے اصول بیان کیے ہیں۔ حضرت علی نے امام حسن کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، اور جس جس کو یہ نوشتہ پہنچے ان سب کو وصیت کی تھی کہ قرآن کے بارے میں ہوشیار رہنا، کہیں تمہارا غیر قرآن پر عمل کرنے میں تم سے آگے نہ بڑھ جائے۔ کافی جلد 7 صفحہ 51۔ اس لیے کہ قرآن میں یہ اصول بیان ہوئے ہیں، اور ان اصولوں کو کوئی بھی اپنا سکتا ہے اور ان پر عمل کر کے کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ عالمی سطح پر تبلیغ کرنی ہے تو اس بلندی پر جا کر گفتگو کریں جس بلندی سے قرآن نے گفتگو کی ہے، یعنی آپ اختلافی باتیں نہ کریں بلکہ عالمگیر باتیں کریں، یعنی ظلم کے خلاف بولیں، عدل کی بات کریں،
شدت پسندی کے خلاف بولیں اور محبت کی بات کریں، انسانی حقوق اور انسانی مساوات کی بات کریں اور جہالت کے خلاف بولیں اور علم کے فروغ کی گفتگو کریں اور انسانیت کو درپیش سماجی موضوعات کو زیر بحث لائیں۔ ایک مومن نے مجھے بتایا کہ وہ تربیت اولاد کے موضوع پر مجلس کی کیسٹ سن رہا تھا کہ اس کا ایک ہندو ہمکار اس سے ملنے آیا۔ وہ ٹیپ ریکارڈر آف کرنے کے لیے اٹھا تو اس نے کہا کہ اسے آف نہ کرو، میں بھی سننا چاہتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم تو مسلمان نہیں ہو۔ اس نے کہا اس میں مسلمان اور غیر مسلمان کی کیا بات ہے، اس میں تو تربیت اولاد کے موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے اور یہ مسئلہ ہر انسان کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن مجید کا انداز تبلیغ۔ اس وقت ہمیں بہت بڑے بڑے چیلنج درپیش ہیں۔ طرح طرح کے فرعونوں سے ہمیں واسطہ پڑ رہا ہے جو خدا کی زمین پر سرکشی کر رہے ہیں اور گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے لیے بھی قرآن کا حکم وہی ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے لیے تھا کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، مگر چونکہ تم تبلیغ کے لیے جا رہے ہو اس لیے دھیان رہے کہ اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ سورہ طٰہٰ آیت 44۔ قرآن کا دیا ہوا یہ دستور ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچا کر اس سے اپنی بات نہیں کہی جا سکتی۔ ایک نافرمان بچے کو اگر محبت دی جائے تو وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ہمارے سامنے انسان کی تربیت کا مسئلہ ہے۔ اسلام سب انسانوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے بڑے اقدام کی ضرورت ہے۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں مومن وہ ہے جس سے لوگوں کی جان و مال محفوظ رہیں، اور مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان پر ظلم کرنا، اس کی توہین کرنا اور اسے پریشان کرنا حرام ہے۔ کافی جلد 2 صفحہ 233۔ اب میں آپ کو امام جعفر صادق کی چند حدیثیں سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے شیعہ خدا کے راستے پر چلتے ہیں، یعنی گمراہی سے دور رہتے ہیں۔ وہ خدا سے ڈرتے ہیں، یعنی معروف پر عمل کرتے ہیں اور منہیات سے بچتے ہیں۔ وہ اہل خیر ہوتے ہیں، یعنی جہاں بھی رہتے ہیں کار خیر انجام دیتے ہیں اور فلاحی کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ وہ اہل ایمان ہوتے ہیں، یعنی حق تعالیٰ کی ذات پر کامل ایمان رکھتے ہیں، جیسا کہ ارشاد اقدس الہی ہے۔ مومن تو بس وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ سورہ انفال آیت 2۔ اور کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، یعنی وہ ظلم و کفر کے مقابلے سے کبھی منہ نہیں موڑتے اور نہ کبھی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا پست کاموں سے بچو، کیونکہ علی کا شیعہ وہ ہے جو حرام نہیں کھاتا، زنا نہیں کرتا اور سخت محنت کرتا ہے اور سارے کام اپنے خالق کی خوشی کے لیے انجام دیتا ہے اور اس کے بدلے خدا سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے اور خدا کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو تو سمجھ لو کہ وہ جعفر کے شیعہ ہیں۔ کافی جلد 2 صفحہ 233۔ دوسری روایت میں ہے مومن وہ ہے جس کی روزی پاک ہو، جس کا اخلاق اچھا ہو، ضمیر صاف ہو، فاضل مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو اور فضول باتوں سے پرہیز کرتا ہو۔ کافی جلد 2 صفحہ 235۔ تیسری روایت میں ہے جو شخص لوگوں کے ساتھ لین دین میں ظلم نہ کرتا ہو، بات چیت میں جھوٹ نہ بولتا ہو اور وعدہ خلافی نہ کرتا ہو، اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کی غیبت خدا نے حرام قرار دی ہے، جن کا احترام ضروری ہے، جن کی عدالت ثابت ہے اور جن سے برادرانہ تعلقات رکھنا واجب ہے۔ کافی جلد 2 صفحہ 239۔ چوتھی روایت میں امام فرماتے ہیں مومن بہترین مددگار، کم خرچ اور معیشت میں بہترین تدبیر کرنے والا ہوتا ہے۔ اسے ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ کافی جلد 2 صفحہ 241۔ دوستو، یہ ہیں مومنین کی چند صفات جسے اپنا کر ہی کوئی اہل بیت کا ماننے والا شیعہ کہلا سکتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں اور زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے اسلام کے آفاقی پیغام کی تبلیغ کریں۔